بس اعلان کر رہا ہوں، اہل محلہ سے بھی گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ دیوار پہ گاڑیاں پارک نہ کریں اور بائکیں بھی پارک نہ کریں. ابھی تو بیان میں تو ایک الگ بات ہے، بیان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. مسلسل 2 3 گاڑیاں مسجد کی دیوار کے ساتھ پارک ہوتی ہیں. اب وہ مسجد کے اوپر ہمارا گھر ہے، ہمیں اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. یعنی عجیب بد اخلاقی ہے کہ جس کی جگہ ہے وہ پارک نہیں کر رہا اور محلے والے پارک کر کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی بد اخلاقی کی بات ہے نا. آپ اپنی ٹینشن اپنے پاس، یعنی اپنے لیے اپنے گھر کے باہر آپ گاڑی کی پارکنگ کی جگہ تلاش کریں. یہ تو نہیں کہ دوسرے کی جگہ جہاں مل رہی ہے آپ نے وہاں جا کے گاڑی کھڑی کر دی. یہ بد اخلاقی ہے. تو اہل محلہ کو بھی آواز جا رہی ہے، یہاں بھی اہل محلہ بیٹھے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسے کا بڑا گیٹ ہے، یہاں سے جب بھی گاڑی باہر لے کے نکلو، کسی نے گاڑی پارک کی ہوئی ہوتی ہے غلط جگہ پہ، تو وہ اس طرح سے پارک کی ہوتی ہے کہ گاڑی کے لیے موڑنے کا راستہ بچا ہی نہیں ہوتا. جانا ادھر ہے، جانا گھوم کے ادھر سے جانا پڑتا ہے. دیکھو کامن سینس جو ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ جب گاڑی کھڑی کر رہے ہیں تو 100 دفعہ سوچیں کہ یار میں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر رہا ہوں کہ یہاں سے اگر کوئی گزرنا چاہے گا تو کیسے گزرے گا. بعض دفعہ گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، مگر آپ تھوڑا سا تمیز سے کھڑی کر لیتے نا تو راستہ کشادہ ہو جاتا. آپ نے ایسی جگہ گاڑی کھڑی کی ہے کہ راستہ اتنا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی موت کے کنویں میں جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا، ان کو بلانا پڑتا ہے کہ یار ذرا یہاں سے موڑ کے دکھاؤ. تو شرافت سے جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کون سا طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے؟ شر اور آفت کا. میں مسلسل کئی دنوں سے گاڑی لے کے نکلتا، کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی بھی ہوتی، گاڑی نہیں گھما سکتے تھے ہم. سامنے دکان والے کو سمجھایا کہ بھائی جو بھی یہاں گاڑی پارک کرے ان کو منع کریں یار اس طرح سے نا تھوڑا آگے لے جائیں. وہ کہہ رہے میں سمجھاتا ہوں، مانتے نہیں ہیں. تو پھر میں نے ایک دن خود جان کر یہ کام کیا. میں نے دکان والے کو بتایا جا کے پوچھ لیں کہ گاڑی کھڑی بھی ہے، میں اس کی ہوا نکال رہا ہوں، اور اگر یہ پوچھیں کس نے ہوا نکالی تو بول دینا مفتی صاحب نے نکالی ہے ہوا. میں نے کہا میں گواہ بنا کے چوری چھپے یہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ جب ایک دفعہ شرافت سے سمجھا دیا، 2 دفعہ سمجھا دیا، 3 دفعہ سمجھا دیا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو اس لیے اپنا کارنامہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. پہلے محبت سے، دوسری دفعہ بھی محبت سے، تیسری دفعہ بھی محبت، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہوا نکالنی. تو میں تسلی سے گواہ بنا کے دکان والے کو کہا آپ بھی گواہ رہے، اور 4-5 لڑکے قریب قریب سے گزرے تھے، میں نے کہا آپ لوگ بھی گواہ رہے تاکہ کسی بے گناہ پہ الزام نہ آئے. صحیح ہے نا؟ میں نے کہا ان سے کہنا کہ یہ ہوا کس نے نکالی ہے؟ مفتی صاحب نے. بہت اچھی طرح جب تک پوری ہوا نہیں نکل گئی، کیونکہ اس طرح کہ وہ ٹائر بدلنا پڑے ان کو، ورنہ وہ تو لے جائیں گے آرام سے. تو یہ تمیز بھی ہونی چاہیے، کامن سینس بھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بس باہر والوں کے لیے کافی ہوگی. اچھا یہ موٹر سائیکل ہے SP70 KFP 0795. یہ بائک جن کی بھی ہو یہ پولیس کے حوالے کر دی جائے گی. تو 3 دن ہو گئے یہاں کھڑی بھی ہے کہ اس کا مالک کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. تو یہ اہل محلہ کو اعلان ہو گیا. اب آپس کی باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو بیان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا وہ بات آدھی ہوتی ہے آدھی رہ جاتی ہے، کلپ آ جاتا ہے مارکیٹ میں، وہ آدھا ریکارڈ نہیں ہوا تو آدھا ریکارڈ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کام ہو، نہ ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. یہ حدیث یاد رہے گی. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دو. یہ 2 حدیثیں سمجھ میں آئیں؟ نہیں آئیں؟ آ گئیں. اب دیکھو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے کم درجہ کیا بتایا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے, اس کو اگر آپ راستے سے ہٹاتے نہیں ہو کہ بھائی میں نے تھوڑی پھینکی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے تھوڑی پھینکا یہ کچرا جو میں ہٹاؤں یہاں سے, میں نے تھوڑی یہ گٹر کا ڈھکن یہاں سے ہٹایا ہے, میں نے تھوڑی چرایا جو میں ڈھکن یہاں لا کے لگاؤں. لوگ یہ سوچتے ہیں. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا کسی نے بھی کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے اگر آپ نے دیکھا تو ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو وہاں سے ہٹائیں. یہ نہ دیکھیں کہ میں نے کیا کسی اور نے. وہ ایک موٹا آدمی کا انتقال ہو گیا, بہت بھاری جسم کا آدمی تھا, اب کوئی کندھا نہیں دے رہا اس کو. اب اس کے بیٹے لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی جنازہ اٹھاؤ, تو ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی ہم نے تھوڑی مارا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم اس کو کندھا دیں. تو یہ دلیل صحیح ہے بھائی, جس نے بھی مارا ہے, لیکن کندھا تو سب کو دینا پڑے گا نا, چاہے میت بھاری ہو یا ہلکی ہو, کندھا تو دینا ہے آپ نے. تو راستے میں اگر تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے تو اسے دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور سب سے زیادہ اس کے پڑوس میں جو رہنے والے ہیں. اب ایک طرف تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کانٹا ہٹانا, کوئی بھی تکلیف کا, کوئی بھی چیز جو لوگوں کی اور پبلک کی تکلیف کا سبب بن رہی ہے, اگر آپ تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتے تو مومن نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو تکلیف دہ چیز ڈالتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم تکلیف دہ چیز ہٹاتے نہیں ہیں, اس سے تو ہم بہت آگے جا چکے ہیں. ہم باقاعدہ تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتے ہیں. تو ہم کس منہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے بھائی؟ گاڑی کو غلط پارک کرنا یہ راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے یا نہیں ہے؟ گلی کے کونے پہ کھڑی کر دی, اب جو گلی میں آ رہا ہے, گلی سے باہر نکل رہا ہے, وہ یا تو راستہ ہی بند, یا وہ بیچارہ ایسے جیسے کوئی نائٹ رائڈر کا, وہ ایک بچپن میں وہ انگلش فلم آتی تھی نائٹ رائڈر, اس کا وہ بہت ماہر ہوا کرتا تھا. تو کوئی ایسا یا تو موت کے کنویں میں گاڑی چلانا جانتا ہو, وہ وہاں سے گاڑی گھما سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں نا, وہ دو گاڑیوں کے لا کے کھڑی کر دی, درمیان میں اتنا سا راستہ, اور وہ اتنی تمیز سے بیچارہ کوشش کر رہا ہے نہ یہاں ٹچ ہو نہ وہاں ٹچ ہو. بھائی تم جب کھڑی کر رہے ہو تو تھوڑا سا راستہ کشادہ کر دیتے, یا دیکھ رہے ہو ادھر گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ادھر نہ کھڑی کرو, تھوڑا سا آگے کھڑی کر دو. تو صبح و شام یہ حماقتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے اب کیا کیا, یہاں بھی غلط پارکنگ ہو رہی تھی, کئی دفعہ سمجھایا, ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں باز آیا, تو میں نے کھلے عام گاڑی کی ہوا نکالی, دکان والے کو بتایا, 4 آدمیوں کو گواہ بنایا کہ یہ اگر گاڑی والا پوچھے کہ یہ ہوا کس نے نکالی ہے تو کہہ دینا کس نے نکالی ہے, مفتی صاحب. تو یہ میں کہنا کہ تاکہ کسی اور پہ الزام نہ آئے, ایسا نہ ہو کسی کو پکڑ کے کوٹ دیں وہ, تو کہنا کہ یہ کس نے ہوا نکالی ہے. اور یہ آپ کو بتانے کا ایک باقاعدہ مقصد ہے کہ 3 دفعہ سمجھائیں جو غلط پارکنگ کرے, 3 دفعہ کے بعد باز نہ آئے تو کیا کرنا ہے, اچھے بچوں کی طرح اس کی نہیں یعنی اس کی گاڑی کی. جب اس کی گاڑی کی ہوا نکلے گی تو آدھی اس کی خود بخود نکل جائے گی. کیونکہ دیکھو بعض چیزیں, بعض اخلاق ایسے ہیں جو دیکھنے میں اخلاق ہیں مگر حقیقت میں بد اخلاقی ہے. کیونکہ ایسے آدمی کی ٹائر کی اگر آپ ہوا نہیں نکال رہے تو وہ بندہ صرف آپ کی تکلیف کا سبب نہیں بن رہا, وہ 10 اور لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے. ممکن ہے کوئی میرے اس عمل پہ اعتراض کرے, بولے یار مفتیوں کے تو ایسے اخلاق نہیں ہوتے, مفتیوں کو تو چاہیے کہ کیا کریں, محبت سے سمجھائیں. ممکن ہے مجھے کوئی بد اخلاق کہے یار یہ کون سا طریقہ ہے گاڑی کی ہوا نکال دی, یہ کون سا طریقہ ہے. تو یہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا نہ دیں, اخلاق یہ ہے کہ ایسے موقع پہ آپ اس کو سزا دیں تاکہ وہ 10 مزید لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے. تو یہ 10 لوگوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور ان کے لیے سد باب کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مجرم کو سزا دینا یہ قوم کے ساتھ خیر خواہی ہے, مجرم کو سزا دینا قوم کے ساتھ خیر خواہی. یہاں کچھ چور پکڑے گئے تھے محلے میں,
وہ کیا کر رہے تھے, یہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں نا کھمبے کے نیچے ارتھ کی, تاکہ بارش ہو تو کھمبے میں کرنٹ نہ آئے, وہ نالائق گدا گاڑی لے کر آئے اور اس کے پیچھے کھجور کے پتے ڈالے ہوئے انہوں نے. 3 بندے گئے اور کھدائی کر کے وہ کاپر کی پلیٹیں نکال رہے تھے چوری کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑے مزے سے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے محلے میں, وہ کاپر کی پلیٹیں نکال کے گدا گاڑی میں بھر رہے. انہیں کچھ دن پہلے کسی نے پکڑا تھا, ان چوروں کو کچھ دن پہلے کسی نے یہی کام کرتے ہوئے پکڑا تھا اور طبیعت سے نہیں کوٹا تھا. مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا, طبیعت سے چترول نہیں لگائے, محبت سے سمجھا کے چھوڑ دیا. تو اسی بندے نے جب یہ گدا گاڑی دیکھی, اتفاق ہے کہ وہی اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا, ہمیں تو وہم بھی نہیں کہ اس طرح سے بھی کوئی چوری کر سکتا ہے. اس نے جب دیکھا تو وہ میرے پاس آیا اور کہا مفتی صاحب یہ لوگ چور ہیں, اب دیکھ. میں نے کہا تو گدا گاڑی ہے, چور کہاں سے؟ اس نے کہا دیکھنا نیچے ہو کیا رہا ہے. جب کھجور کے پتے ہٹائے ہیں تو نیچے 4 چور دریافت ہوئے, وہ پلیٹیں چوری کر رہے تھے. تو وہ بندہ, اس نے ان کو بلایا, کیا ہوتا ہے بجلی کا جو محکمہ ہے یار, KESC والوں کو بلایا. جب تک وہ جتنا آنے میں ٹائم تھا نا, تو محلے والوں کو جمع کر کے ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ الحمدللہ طبیعت سے معاف کیے, طبیعت سے. اس وقت نا کچھ لوگوں کو ترس آیا کہ یار بیچارے اصل جو ملک کے بڑے بڑے چور ہیں ان کو تو کوئی پکڑتا نہیں, یہ غریب آدمی گدا گاڑی لے کے. میں نے کہا اس کو چھوڑو, پہلے اس قسم کے لوگوں کو کیا لگاؤ. میں نے کہا وہ چھوڑ دو, یہ چھوٹے درجے کا چور ہے. یہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کے چترول پہلے لگنے چاہیے, اس لیے کہ آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. او بھائی تو نے چوری کرنا ہے, مسجد سے چپل چرا لے تو, وہ بھی غلط ہے کہ شروع نہ ہو جائے. لیکن آپ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہو, اور کرنٹ لگے گا کسی کو, بارشیں ہوتی ہیں, کھمبے میں کرنٹ آ گیا, کوئی بچہ مر گیا, اس کے گھر میں کیا حال ہو جاتے ہیں لوگوں کا. ان پہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ترس کھا رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں کہ ملک میں بڑے بڑے چور گھوم رہے ہیں. میں نے کہا وہ ہمارے مشورے سے نہیں گھوم رہے, اگر وہ ہم سے پوچھ کے گھومتے تو ہم بھی ان کو کیا کرتے, پکڑتے, اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو پکڑتے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اخلاق نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. یہ آج غلط پار کر رہا ہے, کل اور لوگوں کو تکلیف دے گا.